اردو امپائر کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جس کے بارے میں لوگوں کی اکثریت بس اتنا جانتی ہے کہ وہ مصر کی ایک حسین و جمیل ملکہ تھی، جبکہ قدیم مصری تاریخ میں کلیوپیٹرا نام کی 7 ملکائیں ہو گزری ہیں۔ سب سے زیادہ شہرت کلیوپیٹرا ہفتم کے حصے میں آئی، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ کلیوپیٹرا کے نام آنے سے مراد یہی کلیوپیٹرا ہفتم ہوتی ہے۔ بے پناہ شہرت کے باعث اسے فقط کلیوپیٹرا ہی کہا جاتا ہے۔ شہرت کی نمایاں وجہ اس کا بے پناہ حسن اور شخصیت تھی۔ کلیوپیٹرا مصر کی وہ شاہراہ آفاق فرعون ملکہ تھی جس کے ہوش ربا حسن اور قیامت خیز جوانی نے سلطنت روم کے نامور جرنیلوں کو خاک و خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قدرت نے اسے دلکش حسن اور جادوئی شخصیت سے نوازا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اس حسن کی قیمت وصول کرتے ہوئے خود نیلامی کی سولی پر چڑھ کر ایک ناقابل فراموش داستانی عشق و بے وفائی بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ مورخین کے مطابق وہ حسن و چاشنی اور ذہانت کے جادوئی ہتھیاروں سے لیس ایک پراسرار عیار عورت تھی جو سلطنت روم پر قابض ہونا چاہتی تھی، لیکن تاریخ میں فرعونوں کے کردار اور روایات کے مطالعہ کے بعد کلیوپیٹرا کی شخصیت اور انجام کا تجزیہ قدرے مختلف ہے۔ کلیوپیٹرا کون تھی اور کیا واقعی وہ حسن کی دیوی تھی؟ اگر وہ واقعی حسن کی دیوی تھی تو یہ حاصل کرنے کے لیے اس نے کون سے جتن کیے تھے اور اس دیوی کی موت کتنی دردناک تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری آج کی زیر نظر ویڈیو کو ذرا بھی سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیے گا۔ تو آئیے اب اپنے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، کلیوپیٹرا 69 قبل مسیح میں مصر کے حکمران پٹولمی 12 کے گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ جب والد کا انتقال ہوا تو اصولی طور پر اقتدار 18 سالہ کلیوپیٹرا کے حصے آنا چاہیے تھا، مگر لوگوں میں عورت کے تخت نشینی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے طے یہ پایا کہ اسے چھوٹے بھائی کے ساتھ مشترکہ حکمران بنا دیا گیا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ 51 قبل مسیح میں کلیوپیٹرا کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا تو اس نے فرعونی روایات کے مطابق اپنی 11 سالہ کم سن بہن کلیوپیٹرا سے شادی کر لی، لیکن اس کی ہلاکت کے 13 برس بعد چھوٹے بھائی بٹولمس نے تخت سنبھالا تو اس نے انہی روایات کے مطابق اپنی بہن سے شادی کی، تو کلیوپیٹرا 18 سال کی بھرپور جوان اور خاوند 13 سال کا نابالغ بچہ تھا۔ 11 برس کی عمر میں بڑے بھائی جیسے بھرپور مرد کے ہاتھوں میں جنسی کھلونا بن کر جنون کا آتش فشاں بن جانے والی کلیوپیٹرا کے لیے 11 سالہ نابالغ خاوند اس کی فطری طلب میں آگ لگانے کا موجب بن گیا۔ ایک نابالغ خاوند کی نااہل رفاقت نے کلیوپیٹرا کو جنسی تسکین کے لیے خوب سے خوب مرد کی تلاش میں سرگرداں ایک ایسی جنسی بلی بنا کر رکھ دیا جس نے اپنی موت کو گلے لگانے تک کبھی پیچھے نہ مڑ کر دیکھا۔ کم سن بادشاہ پٹیلموس کے اقتدار کے دور پر آشوب اور امور مملکت پر گرفت انتہائی کمزور تھی، مگر اس نے اپنے درباری امراء کی مدد سے منہ زور بیوی کلیوپیٹرا کو مصر چھوڑ کر شام میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ پٹیلموس کی ہلاکت پر کلیوپیٹرا نے خاندان فرعون شاہی کا تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعویدار فرعونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلانا شروع کر دیا۔ کلیوپیٹرا کے مارکہ عشق کا پہلا شکار روم کا وہ شہر آفاق حکمران جولیس سیزر تھا جو خاوند اور اس کے ثالثی کے لیے مصر آیا، مگر اس کے سحر انگیز حسن اور زلفوں کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں مقیم رہا اور بنا شادی رچائے ہی کلیوپیٹرا کے ناجائز بچے کا باپ بن گیا۔ اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پامپے کو شکست دینے کے بعد جولیس سیزر نے تخت روم سنبھالا تو کلیوپیٹرا اس کی قربت اور دیگر پر اسرار عزائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی اور یوں عملی طور پر مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا۔ اپنے بے وفا دوست بروٹس اور رومی سینٹروں کے ہاتھوں جولیس سیزر کا قتل ہوا تو کلیوپیٹرا اس کے منہ بولے بیٹے اور نائب جنرل اینٹونی سے تعلقات بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ مارک انتونی شاہ کنگ اگسٹس کا بہنوئی تھا، لہذا کلیوپیٹرا اور انتونی کا یہی تعلق دونوں کے درمیان جنگ و جدل کے سلسلے کا ایک سبب بنا۔ جنسی ہوس کے لیے مصر سے روم تک بھٹکتی ہوئی کلیوپیٹرا کی یہ تیسری اور آخری شادی تھی۔ انتونی نے جنرل ایکٹیوین سے شکست کھائی تو کلیوپیٹرا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہ گاہ میں جا چھپی۔ اس دوران اس نے انتونی کو شکست دینے والے فاتح جرنیل آکٹیوین سے عاشقانہ راہ و رسم بنانے کی بھرپور کوششیں کی۔ اس نئی آرزوئے ہوس میں بے مرادی کے بعد اس نے انتونی کے ساتھ جو بے وفائی کا کھیل کھیلا اس کا نتیجہ صرف انتونی کی نہیں بلکہ خود اس کی بھی عبرتناک موت ٹھہرا۔
تاریخ کے مطابق اس نے اپنی ایک خاتمہ کے ذریعے انتونی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلیوپیٹرا نے اس کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ عشق میں مبتلا انتونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی، اور پھر انتونی کی خودکشی کی خبر سننے پر پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلیوپیٹرا خود کو زہریلے مصری کوبرا سانپ سے ڈسوا تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق عیار کلیوپیٹرا نے صرف جنسی تعلقات کے لیے نہیں بلکہ وسط اقتدار کے لیے رومی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے روم پر قابض ہونے کے لیے جولیس سیزر کی زندگی تک رسائی کی تھی۔ لیکن مبصرین کے مطابق جولیس سیزر کے اپنے ہی قابل اتباع دوست بروٹوس کی ہاتھوں قتل میں بھی اسی کلیوپیٹرا کی شاطرانہ ذہن کار فرما تھا۔ کچھ مبصرین کے مطابق اس نے اپنے شوہر انتونی کو شکست دینے والے جنرل ایکٹیوین تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسی جرنیل کے ایما پر انتونی کو موت کی طرف دھکیلنے کی سازش بھی کی ہوگی۔ کلیوپیٹرا کی موت کے بارے میں مشہور تھا کہ سانپ کے کاٹنے سے ہوئی تھی، لیکن جرمنی کے ایک مشہور تاریخ دان پروفیسر کرسٹوفر شیفر نے اس مفروضے کو رد کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کی غرض سے ایک محلول پی لیا تھا۔ کلیوپیٹرا 17 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھی اور 39 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ وہ 9 زبانیں بولتی تھی، وہ قدیم مصر کی زبان جانتی تھی اور ہیروگلیفکس پڑھنا سیکھ چکی تھی، جو اس کے خاندان میں ایک منفرد واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ یونانی اور پارتھیوں، عبرانیوں، میڈیسن، ٹروگلوڈائٹس، شامی، حبشیوں اور عربوں کی زبانیں جانتی تھی۔ اس علم سے دنیا کی کوئی بھی کتاب اس کے لیے کھلی تھی۔ زبانوں کے علاوہ اس نے جغرافیہ، تاریخ، فلکیات، بین الاقوامی سفارتکاری، ریاضی، کیمیا، طب، حیوانیات، معاشیات اور دیگر مضامین کا مطالعہ کیا۔ اس نے اپنے وقت کے تمام علم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ کلیوپیٹرا نے ایک قسم کی قدیم تجربہ گاہ میں کافی وقت گزارا۔ اس نے جڑی بوٹیوں اور کاسمیٹکس سے متعلق کچھ کام لکھے۔ بدقسمتی سے اس کی تمام کتابیں 391 عیسوی میں اسکندریہ کی عظیم لائبریری میں آگ لگنے سے تباہ ہو گئی۔ مشہور طبیعیات گیلن نے اس کے کام کا مطالعہ کیا اور وہ کلیوپیٹرا کی وضع کردہ کچھ ترکیبیں نقل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ مصر کی ملکہ کو جڑی بوٹیوں کے علاج میں بھی دلچسپی تھی اور ان کی زبانوں کے علم کی بدولت انہیں متعدد پاپیری تک رسائی حاصل تھی جو آج کھو چکے ہیں۔ سائنس اور طب پر اس کا اثر عیسائیت کے ابتدائی صدیوں میں مشہور تھا۔ وہ بلا شبہ تاریخ انسانی میں ایک منفرد شخصیت تھی۔ جی تو پیارے ساتھیو، آج کی اس ویڈیو میں محض اتنا ہی۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح پوری امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک نئی دلچسپ اور منفرد ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔